مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 1 شعبان 1446 ہجری بمطابق 31 جنوری 2025 عیسوی۔ موضوع: شکر سے نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ خطیب حضرت الشیخ یاسر الدوسری حفظہ اللہ۔ ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غلبہ و جلال میں یکتا ہے، شبیہ و نظیر سے بالا تر ہے۔ اس نے پہاڑوں کے ذریعہ زمین کو ثابت کیا اور بوجھل بادل پیدا کیے۔ اس نے بندوں کو فضل و انعام سے نوازا، جس نے اس کا شکر ادا کیا اسے مزید نوازا، اور جس نے شکر ادا نہیں کیا اس سے چھین لیا۔ میں ہر حال میں شکر ادا کرنے والوں کی طرح اس کی حمد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو بولنے اور کہنے والوں میں سب سے معزز ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان لوگوں کا تقوی جنہوں نے اللہ کی بات مانی اور اس کی طرف رجوع کیا، جنہوں نے جائزہ لیا اور توبہ کی، جو چوکنا رہے اور جلدی کیے، جنہیں لمبی عمر ملی تو عبرت لی، اپنے سفر کے لیے توشہ لیا اور اپنے راستے کے لیے تیاری کی۔ تم توشہ لے لو، سب سے بہتر توشہ تقوی ہے۔ مسلمانوں، سب سے عظیم، سب سے لائق امید، سب سے شاندار اور بلند عبادات میں سے شکر گزاری کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی نے ہم پر کتنی نعمتیں نچھاور کی، ہم پر کتنے احسانات کیے، ہم سے کتنی مصیبت دور کی اور کتنا عذاب ٹال دیا۔ اگر اللہ اپنی مہربانی اور احسانات سے پردہ کھول دے تو ہمارے دل اس کی محبت، شکر اور شوق میں پگھل جائیں۔ ہم پر اس کی نعمتیں ہر وقت پے در پہ ہو رہی ہیں، جن میں ہم صبح و شام کروٹ بدل رہے ہیں۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی سب چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے بدلے شکر ادا کرنا اور ان پر جو حمد و ذکر واجب ہے اسے جاننا ہر مسلمان پر واجب اور ہر مومن پر لازم ہے۔ یہی نعمتوں میں زیادتی اور پائیداری کا راستہ ہے، اور اس کا فقدان نعمتوں کے زوال اور کمی کا سبب ہے، کیونکہ نعمتوں کا جب شکر ادا کیا جائے تو وہ برقرار رہتی ہیں، اور جب ان کی ناشکری کی جائے تو وہ بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے بندو، شکر ادا کرنا بے شک انبیاء اور رسولوں کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا، انہیں راہ راست ہدا دی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوش آئند معاملہ پیش آتا تو اللہ کے شکر و امتنان میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب مخلوق وہ ہے جو شکر گزاری کی خوبی سے متصف ہو اور اس پر کار بند رہے۔ اسی طرح اس کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جو شکر گزاری کی صفت سے عاری ہو اور اس کے منافی وصف سے متصف ہو۔ شکر گزاری کا مقام اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے خود کو شاکر اور شکور کہا ہے، اور اسی سے شکر گزاروں کو موسوم کیا ہے، انہیں اپنے وصف میں سے عطا کیا ہے اور اپنے نام سے موصوف کیا۔ یہی شکر گزاروں سے محبت اور ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ شکر کا ثواب عظیم ہے، اس کا اجر وسیع ہے۔ اللہ عزیز و علیم نے فرمایا، اللہ ضرور شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اللہ نے آیت
آیت میں شکر گزاری کے بدلے کا ذکر نہیں کیا جو اس کی کثرت اور عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ کے بندو، شکر سزاؤں سے امان اور ناپسندیدہ چیزوں سے نجات ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ سو جس نے نعمتوں کا شکر نہیں کیا اس پر سزائیں نازل ہوئیں، اور جس نے قیامت کے دن سے پہلے خود کا محاسبہ نہیں کیا ندامت اسے لاحق ہوگی۔ ایمان والو، کتاب و سنت کی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شکر دل، زبان اور اعضاء سے ادا ہوتا ہے۔ دل میں شکر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ نعمتوں کا اعتراف کرے، ان پر ایمان رکھے اور عطا کرنے والے رب کی طرف انہیں منسوب کرے کہ اس نے محض اپنے فضل و احسان سے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی۔ اور زبان سے شکر، حمد و ثنا اور نعمتوں کا تذکرہ کر کے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو، اور اسی طرح اعضاء سے شکر، عبادت، اطاعت اور صحیح استعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہی حقیقی شکر اور اس کا بین ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام فرماتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ بننا ناپسند کروں، جس طرح شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو حصول کمالات کے لیے مسخر کیا جائے، اسی طرح شکر یہ بھی ہے کہ نعمتوں کو گناہوں اور برائیوں کا ذریعہ بنانے سے بچا جائے۔ گناہ نعمتوں کے لیے آگ ہے، وہ نعمتوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، ان کا تذکرہ کرے اور ان نعمتوں کو عطا کرنے والے رب کی اطاعت میں استعمال کرے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں۔ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ عطا کرنے والے کے لیے سر تسلیم خم کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ یہی وہ ارکان ہیں جن کے ذریعے شکر مکمل ہوتا ہے۔ مسلمانوں، شکر کو حاصل کرنے میں معاون اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، ہر وقت انہیں یاد رکھے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر شخص کو دیکھے اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نعمتوں اور اس کے شکر کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور ان سب سے پہلے بندے کو اپنے رب سے شکر کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اے اللہ مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کی توفیق دے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر جان لو کہ بندہ جتنا بھی اپنے رب کی اطاعت کرے اور شکر ادا کرے اور مختلف اطاعتوں اور عبادتوں کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، پھر بھی وہ اللہ کے شکر کو مکمل اور کامل طور پر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا شکر محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اور بندہ جتنا زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ نوازے گا اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہترین جزا دے گا۔ اس لیے تم اپنے رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، تم پر احسانات کیے، تم سے مصیبتیں دور کی اور خصوصی طور پر تمہیں بہترین عطیات و کرم سے نوازا۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے، ان کے دلائل و حکمتوں سے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اپنی بلندی میں عظیم ہے۔ اس نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں، نوازشیں کی، ان پر میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے چنیدہ ہیں۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور جو آپ سے دوستی کریں ان پر۔ اما بعد، امت مسلمہ، عظیم ترین شکر اللہ پر ایمان، اس کی عبادت، اس کی توحید، اس کی عبادت، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی طرف جلدی کرنا اور اس کے محرمات سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلکہ اللہ ہی کی تو عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اسی طرح سب سے بڑی ناشکری اللہ کے ساتھ کفر، اس کے فرائض و واجبات کا چھوڑنا اور نافرمانی کے کام کو انجام دینا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، جان لو کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلسل نعمت اور دوسری وقتاً فوقتاً ملنے والی نعمت۔ دائمی نعمتوں کی شکر گزاری عبادتوں اور اطاعتوں سے ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ملنے والی نعمتوں کے لیے سجدہ شکر کو مشروع کیا گیا ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے آگے تواضع اور فروتنی اپنائی جائے اور اس کے فضل و احسان کا اعتراف کیا جائے۔ ایمانی بھائیوں، وقتاً فوقتاً ملنے والی نعمتوں میں سے نیکیوں کے وہ موسم ہیں جنہیں اللہ مہینوں اور دنوں میں بندوں پر بار بار لاتا ہے، اور یہ دیکھو تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جس سے بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں۔ وہ ماہ شعبان ہے جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ جتنا ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے تو میں روزہ سے رہوں۔ ماہ شعبان میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرنے میں جلدی کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میرے اوپر رمضان کا روزہ رہتا تھا، میں ان کی قضا شعبان میں ہی کر پاتی تھی۔ اللہ کے بندو، یہ بات جان لو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور عظیم ترین احسان جو ہم پر شکر اور احسان مندی کو لازم کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ہمارے ملک کو ایمان، امن و امان کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم اس سرزمین میں اپنی دانش مند قیادت کے سائے میں خوشحالی، سعادت اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بکثرت بہترین اور عظیم ترین اجر عطا فرمائے، کہ ہمارے پیارے ملک مملکت سعودی عربیہ نے ہر میدان میں، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، علاقائی ہو، بین الاقوامی ہو یا عالمی ہو، شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اور نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے عقیدہ، ایمان، حکمرانوں، امن، خوشحالی، استحکام کی حفاظت فرمائے اور اسے قیامت کے دن تک سر بلند اور مضبوط رکھے۔ اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم کرے۔ شکر گزاروں میں سے سب سے بہتر ہستی، ذکر کرنے والوں کے امام اور تمام مخلوق کے پیشوا محمد پر درود و سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ نے اپنی روشن کتاب میں تمہیں حکم دیا ہے اور فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول امین پر، ان کی طاہر و مطہر آل پر، ان کی بیویوں امہات المؤمنین پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت اچھی طرح سے ان کی پیروی کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے سبھی ملکوں کو امن و امان اور خوشحالی عطا کر، اے رب العالمین۔ اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے اور ہمارے والدین پر کی ہے، ہم تیری شکر گزاری کریں۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زوال سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور تیری
تیری تمام ناراضگی سے۔ اے اللہ تو ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما اور ہمارے پیشوا و حکمران خادم حرمین شریفین کی اور ان کے امانت دار ولی عہد کی حفاظت فرما اور انہیں ان کی حق کے ساتھ تائید فرما، انہیں ان کے مددگاروں کو ہر اس چیز کی توفیق عطا فرما جس میں لوگوں اور ملکوں کی بھلائی اور غلبہ و اقتدار ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہر اس چیز کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو۔ اے اللہ سرحدوں پر مامور ہمارے فوجیوں کی حفاظت اور مدد فرما، ان کا مددگار اور معاون بن جا۔ اے اللہ غم زدہ لوگوں کا غم دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ٹال دے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفایاب کر، ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے تمام مہینوں میں برکت دے اور ہمارے دنوں اور مہینوں میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں ہمارے لیے طاعتوں کو آسان بنا اور ہم پر ماہ رمضان تک پہنچنے کا کرم فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے رحمان الرحیم، اللہ کے بندو بے شک اللہ عدل و احسان اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی ناپسندیدہ اور سرکشی کے کاموں سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، چنانچہ بلند و بالا عظمت والے اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔